صاحب یہ جڑے ساڈے رات نمازاں کے پاسے ہے تو انہوں کی خدمت کی گزاری تو نمازاں پڑھو اچھی گل ہے لیکن نماز وہ بھی قبول ہے جنہیں سینے میں عشق رسول ہے آسر سبحان اللہ تے او وفا دا جذبہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی اپنے محبوب تے مر مٹن دا جذبہ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ آتے ہیں یہ سڑکاں تے بہ جاندے تے اسی تے نماز پڑھ کے سرکار نال وفا کرنے ہیں اسی تے حضور نال وفا کرنے نماز پڑھ کے تے وہ کر دے جدو ساری باپ کی کوئی عزت ہاتھ پائے نہیں کر دیا گے سن کوئی ہو سکتا نہیں ہے وظیفہ نہ درود اللہ سب کی بچیاں عزت ہے جی کسی کی بچی کی عزت ہاتھ پائے جائے تو سانو کوئی دنیا کی ہوش نہیں جس نال اسی اج کر دیں گے چیر کے رکھ دیں گے پھاڑ کے رکھ دیں گے میں کہ باپ نہیں ہونے چاہیے بچی کی عزت کی واری یہ جذبہ ہونا چاہیے باپ کی عزت کی واری یہ جذبہ ہونا چاہیے پر یہ تو ویکھنا جتنے جناب بچی کی عزت ختم ہو جاتی ہے باپ کی تیری بیٹی عزت ساری بعد بھی چلے مصطفیٰ کی عزت پہلے ہے مسجد کمیٹیاں میں جو بیٹھنے والے پوچھ دلو ایک بھی جانا ہے تو سام سرکار دا کرنا ہے حق کی بات ہونا یزیدیت ہے کدی جوان بلند کرنا حسینیت حسینیت نہیں ہوئے بندہ ساری زندگی واقعہ کربلا سنایا ہے امام حسین جو ہے جب اپنی واری ہے یہ پیر ادھر بڑھ گیا اور بھی ادھر بڑھ گیا تے آواز بھی نہ بلند کی تھی تے دو چار دن پہلے بڑا قریب ایک وائرل ہوا ہے جناب پیر صاحب آ رہے ہیں ختم نبوت کا نعرہ نہیں مارنا پیر صاحب کا مزاج بڑا عجیب لیا ہے کہ نعرہ جڑا بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے تو پیر صاحب نو یہ نعرہ ہضم نہیں ہوتا میں کہ جناب وہ پیر صاحب کی اقتداء تے پیروی تے کوئی ضروری ہے کوئی نہیں وہ تے اپنے بیڑا فرق ہوئے ہے جدا تاج دا نعرے نال مزاج جڑا جناب میں جی دا پتر ہوئے جدا مزاج خراب ہوتا ہے وہ نالوں تے اس مارکی جڑے بچے نے ایک دا ایمان زیادہ اسی نعرہ تاجدار ختم نبوت کیڑا اسمان ٹھنڈا تھے جڑے لات خراب ہوئے تاجدار ختم نبوت پیر صاحب دا مزاج خراب ہو جاتا ہے وہ طبیعت والے نے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں نعرہ مارو اگلا کہڑا چھت ٹھنڈا ہے کہڑی اس نعرے پیچھے مار بھی جاؤ تو اس سے گل ہی کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبی من سب نبی من سب نبی ایک گل ہے بھائی جی کہ امام حسین کو جدوں نے ووٹ منگیا نا یزید نے تو انہیں کہا کہ حسین ووٹ دے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ورکر کنونشن کے اندر وچی کے ٹھیک ہے لیکن ایک گل یاد رکھیو کہ جی اسی آنے اسی عاشق رسول ہاں تے ووٹ مور ہوتے تے لانی جڑا ختم نبوت ہی ترمیم کیتی تے پھر عشق کدھر گیا بندے نمازیں پڑھنی ہیں پر ووٹ دینا مجبوری ہے اسی نال پر مور بھلے بھیا کو نے آسیہ انہوں نے کھائے ہیں بھیا قرآن و حدیث کے خلاف بل پاس کیا ہے کہ بھیا نون لیگ نے وہ جناب ختم نبوت ترمیم تھی اسا مور ادھر لڑی ہے نمازی بھی ہیں تو سارے کام کرنے ہیں کہ جناب ایک بھی بڑے ہیں ایک غلط فہمی ہے امامیہ نے مقام ہمیں حسین نے کہا حسین ووٹ بڑی توجہ کر آپ نے فرمایا ووٹ نہیں داں تو میرے ووٹ دے قابل نہیں یزید نے ڈائریکٹ سرکار کی توہین کی تھی دین دا ہولیہ بہت تھی انہوں نے کہا حسین اپنے ووٹ نہیں داں گا انہوں نے کہا حسین اگر ووٹ نہیں دینا تو پھر ازمائش آوے گی فرمایا جتنی مرضی وڈی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں آج لوگ آنے نصیحت نہیں ہیں وہی داری آوے کوئی پڑھ جاندہ ہے کوئی ایس مکھے ڈال کے نہ آندہ ہے اندر مشن تو اٹھا صحیح ہے سامنے آ سکتا منو ایدہ خطہ ہے امام علی مقام امام حسین کے پیچھے چلنے والے
آخری گل انہیں کیا امام المقام فرمایا ووٹ دو وہ لوگ ووٹ دینا والا شخص دیکھ اج مور لگ دیتا جا رہے آپ نے فرمایا ووٹ نہیں داں گا انہیں کہا کہ جناب اللہ پھر تیار ہو جاؤ تسی سمجھدار بندے بیٹھے جو بندہ اپنے گھر ووٹ مانگے بندوقاں لے کے آ جائے پہلے کہتا نہ ہی کوئی کرنی تے 6 مہینے دا بچہ گھر ہوئے تے اودی کن پٹی بندوق بندہ رکھ لے کیڑا ایڈا کدا چلے جائے لیکن امام علی مقام نے کہا کہ حسین ووٹ نہیں دینا پھر پانی نہیں ملے گا اب پر میں ہو جاؤں انہیں کیا کہ امام المقام امام حسین نے کیا کہ حسین ووٹ نہیں دینا تو پھر 36 سال کا بڑا عباس علم قلم کرنے واسطے تیار ہو جا فرمایا ووٹ نہیں داں گا تو جو فرمانا انہیں کیا کہ 18 سال پتر نے ٹکڑے اکٹھے کرنے واسطے تیار ہو جا فرمایا ووٹ نہیں داں گا انہیں کیا کہ 17 سال کا بھتیجا قاسم وہ دی جوانی لٹانے واسطے تیار ہو جا فرمایا ووٹ نہیں داں گا انہیں کیا حسین کہ پھر پانی چھوٹے چھوٹے بچے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی توجہ دینال کل کلوز کرنے لگا کہ اون جناورا ٹائم نہیں یاد رکھو کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا فرشتہ آ جائے سانس دی ڈور دی جائے کم از کم اتنی دین نال وفا کر کے جاؤ سرکار نال بندہ سرکار دا سامنے کرنے جو بندہ ہو جائے اے یاد رکھو جڑے پیر صاحبان ختم نبوت یا موسیٰ سارے دور ناسدے تو انہوں نے نیرے جان دی کوئی لوڑ نہیں انہوں نے اپنے پلے کا خلی انہوں نے لگی سوار مہربانی فرماؤ تے جے نماز پڑھنی ہے حضور نال وفائے تے پھر مور بھی اس طرح لانی ہے کہ سرکار نال وفا ہو پھر مور لانے بھی یاد رہنا ہے کہ وفا سرکار بھی ادھر ادھر نہ وفا کر دے اے نہ پوائنٹ وضو کر کے بندہ نمازاں برابر کے پیا ہوئے تے مور لان لگیا بندہ وفا ادھر کے تے ٹر جائے یہ ساڈا اللہ دے فضل نال نوٹ بھی سرکار واسطے تے ووٹ بھی سرکار واسطے دیکھو کہ امام علی مقام میں کس ساتھ تک پھڑ کی دنیا نے عورتہ نے مستورات نے سیدزادیاں نے انہوں نے خیال کر انہوں نے فرمایا ووٹ نہیں داں گا انہیں کہا حسین چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ جانے پیاس نال پڑے جانے فرمایا ووٹ نہیں انہیں کہا حسین 18 سال دے بیٹے دا لاش چکن واسطے تیار ہو جا فرمایا ووٹ نہیں داں گا حسین 35 سال دے پڑا عباس علمدار سبا کر دیتا جا فرمایا ووٹ نہیں انہیں کہا حسین 17 سال دے بتیجا قاسم
انہیں ذبح کر دیتا جائے گا. فرمایا ووٹ نہیں داں گا انہیں کہ حسین تنو شہید کر دیتا جائے گا. فرمایا ووٹ نہیں داں گا ظالم حسین دا ووٹ حسین دے رب دا ووٹ ہے زندہ رہا پھر بھی رب نو دے گا شہید ہو گیا نیزے تے چڑھ کے بھی حسین ووٹ اپنے رب نو دے سکے اے بھائی جی بڑے کلیجے دا کام ہے وہ کسے کہا کہ لبیک ساتھ نا کھیل نہیں ہے بچوں کا اتنا چھاپے بھی پہنے لے اتنا اولا فور شڈول بھی بھی اتنے سارے کم ساری دینی ہے نہیں اتنا دا پہنو تھرینڈ بھی کیتا جا نہیں لبیک ساتھ نا کھیل نہیں ہے بچوں کا یہاں دم نکل جاتا ہے اچھے اچھوں کا ایڈا کلیجی والا کام ہے تے اے تے واسطے اسی رول مال چلے ہیں انہاں پتہ جنازہ بھی پڑھنا کہ نہیں تے جس نبی نال میں وفات دی دعوت دے رہا قبر بھی تو بعد بھی جائے گا میرا نبی دے قبر بھی تو بھی آ جائے گا اے حضرات گرامی میں صرف اے محمد بھٹا گجراتی کا پیغام عرض کرنا چاہنا وہ بھی یہ مسئلہ سمجھا گیا ہے جنہاں دے پیچھے تو رول گیا اندہ جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجو ناوی بازیاں سدے سدی دنوں دنے راتی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا
دوران خطاب پبردائے ابو شبلائے پیر طریقت رابر شریعت مجاہد تحریک ختم نبوت آسمان مسلک رضا حضور قبلہ عالم سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور قبلہ عالم پیر قاضی محمد محمود صاحب قادری اوانی زیب سجادہ آستان عالیہ اوان شریف آج کی اس محفل پاک کی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں وہ تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گرائیوں سکر شامتی آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت قبلہ صاحب زادہ سید احسان الحق شاہ صاحب سلطان پوری آپ راول پنڈی کی سرزمین سے تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں 2-3 کانفرنسوں کے اعلانات ہیں وہ سن لیں 6 دسمبر بعد از نماز عشاء عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر سرسال میں ہو رہی ہے اس میں خصوصی خطاب امیر بہاولپور روین صاحب زادہ سید احمد شاہ صاحب بخاری وہ خطاب فرمائیں گے قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں 10 دسمبر بعد از نماز عشاء لنگڑیال کے اندر عظیم محفل پاک ہو رہی ہے اس میں خصوصی خطاب پروفیسر ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب فرمائیں گے اور 10 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء فیضان مصطفیٰ کڈالہ میں عظیم الشان سالانہ اعلیٰ حضرت کا عرش مبارک امام احمد رضا خان کا کانفرنس ہو رہی ہے اس میں خصوصی خطاب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب فرمائیں گے 15 دسمبر بعد از نماز عشاء عظیم شان محفل پاک ہو رہی ہے میاں چوہان میں 15 دسمبر کو صاحبزادہ عمران آسی صاحب خطاب فرمائیں گے 19 دسمبر بعد از نماز عشاء اتاری چک کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام بہت بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اس حسن رضا نقشبندی صاحب فرمائیں گے تمامی احباب ان بابرکت محافل کے اندر شرکت فرمائیے گا انتظار کریے ختم ہوئی میں بلا تخیر صبح لکھنوال کے اندر پروگرام ہو رہا ہے دن کا پروگرام ہے ابھی ساتھی نے بتایا اس پروگرام کے اندر بھی تمامی احباب شرکت فرمائیے گا اس سے مبارک کا پروگرام ہے جو صبح لکھنوال کے اندر ہو رہا ہے تمامی احباب شرکت فرمائیے گا میں آج ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہلیان صدوال اللہ سلامت رکھے آپ نے بڑا سونا پنڈال سجایا اور دور دور سے علماء آج اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر علماء مشائخ سید زادے اتنی بڑی بڑی شخصیات تشریف لائیں اسٹیج کے اوپر حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے پیر صاحب تشریف فرمائے مبارکباد کی مستحق ہے پوری کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ یونٹ صدوال کلام پی پیس 34 کے تمام ممبران اور حلقہ پی پیس 33 کے تمام ذمہ داران یوسی سطح پہ جتنے بھی ساتھیوں نے کاوش کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم ہستی کو جنہوں نے ہر لمحہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات کی آل رسول ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ترجمان اہل سنت آسمان مسلک رضا حضرت قبلہ صاحبزادہ سید احسان الحق شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم راول پنڈی وہ تشریف لاتے ہیں اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں اہلیان صدوال کلام ذرا محبتوں کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ویر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت آپ بعد میں چلائیے گا نبی کے دیوانے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا سینے کی پوری قوت صرف کر کے بولے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری دونوں ہاتھ بلند ختم نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک ایسے یہاں سے نہیں ذرا جوش جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ کیجئے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو لبیک رسول اللہ لبیک رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ وعلا آلکا حابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام مسند صدارت پہ جب جلوہ افروز پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت پیر صاحبزادہ قاضی محمد محمود حسین قادری احوانی دامت برکاتہ العالیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید شمیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اس کے علاوہ میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، بزرگان دین و ملت، ارباب المدارس، عزیز دوست اور بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت محفل مبارکہ تحریک لبیک پاکستان سدوال کلاں کے کارکنان کی جانب سے منعقد کی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگ، نوجوان، بچے، رب کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول منظور فرماتے ہوئے اس کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ بغیر کسی اور تمہید کے وقت
جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے اپنا پیارا رسول عطا کر کے۔ قرآن پاک کے یہ لفظ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مومنین پر احسان کر رہا ہے، اور احسان کر کے پھر اس احسان کو جتا بھی رہا ہے کہ میں نے مومنوں تم پر احسان کیا ہے اپنا محبوب تمہیں دے کر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہو، اس کی دیگر آیات کو آپ پڑھ لیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی دیکھ لیں کہ جب احسان کیا جاتا ہے تو پھر جتایا نہیں جاتا۔ احسان کرے اور پھر اس کو جتائے، ایسے کیا نہیں جاتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آقا رحمت فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت بخیل، لا يدخل الجنت منان۔ حضور فرماتی ہے کہ کوئی چغل خور جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی بخیل جنت میں جا نہیں سکتا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ مولا اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تیرا محبوب کہتا ہے کہ احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں جا نہیں سکتا، اور تو خود قرآن میں ہم سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں قرآن کہتا ہے کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے اپنا رسول دے کر۔ الہی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تیرا نبی اور رسول کہے احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ آواز آتی ہے اے میرے محبوب کی امت سنو، یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، میرے خزانہ محبت میں میرے پاس ایک ہی میرا پیارا محمد تھا، میں نے تمہیں دیا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ میرے پاس میرا محبوب تھا، محمد تھا، تمہیں دیا ہے اپنا محبوب، اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اور میں نے اس کو تمہاری طرف بھیجا۔ لوگوں، پروردگار کہتا ہے اے دنیا والوں سنو، اگر میں محمد کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا، میں اپنی خدائی ظاہر نہ کرتا، میں نے اس محمد کو بھیجا ہے تو زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ کائنات صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ایسے تو نہیں کسی نے کہا
کو بنایا اور جیسا میں نے اپنے محبوب محمد کو بنایا ہے نا کسی اور کو نہیں بنایا. جیسا میں نے اپنے رسول اپنے محمد کو بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا. حضور کی ملاقات ہوئی جبرائیل سے, آئے حضور کی بارگاہ میں. آقا نے کہا جبرائیل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس آتا رہا, آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا. اے جبرائیل بتا مجھ محمد سا بھی کوئی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے نہیں دیکھا. عرض کرتے یا رسول اللہ کلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی رحمت میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے پر اے محمد آپ سا کسی کو نہیں دیکھا ہے. اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہو پر اے اللہ کے محبوب آپ سا کہیں نہیں دیکھا. امیر خسرو نے کہا آفا کہا گردیدم مہر بتا ورزیدم اور بسیار خوبا لیکن تو چیزیں دیگری محبوب کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے پر اے محمد تجھ سا کوئی نظر نہیں آیا ہے. آپ سے کوئی نہیں دیکھا, آپ جیسا کسی کو حضرت پاک کی تلاوت کر رہی ہے اور سورہ یوسف کو پڑھ رہی تھی, سورہ یوسف کی تلاوت کرتی. اتنے میں سرکار دو عالم گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے, داخل ہوتی. حضرت عائشہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتی اور کہتی ہے یا رسول اللہ کیا حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے؟ پوری صورت ہے قرآن پاک میں اور حسن یوسف کے تذکرے. اللہ کے محبوب کیا حضرت یوسف اتنے حسین تھے. حضرت عائشہ نے جب یہ بات کی آقا مسکرائے, نبی رحمت مسکرائے. آقا کے مسکرانے کی دیر تھی, حضرت عائشہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. چند گھڑیوں بعد جب ہوش آیا آقا نے کہا عائشہ ابھی تو میں نے اپنی صورت سے ایک پردے کو ہٹایا ہے, تو میرے جلوہ دیکھ نہیں سکی, میرے حسن کو برداشت نہیں کر سکی. اگر میں ایک پردہ اور ہٹا دوں ساری دنیا مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے. ابھی تو ایک پردہ ہٹایا, تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکی, ایک پردہ اور ہٹاؤں ساری کائنات دیکھ کر بے ہوش ہو جائے. اور ادھر تو حسن یوسف تھا کہ جب بازار مصر میں حضرت یوسف کو لایا گیا اور عورتوں کو بھی لایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں سیب اور چھری پکڑا دی گئی, اور جب حضرت یوسف کا چہرہ ان کے سامنے آیا توجہ تو عورتوں نے بے دہانی میں دھیان رکھ کے نہیں, حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر حسن یوسف کو دیکھ کر بے دہانی میں سیب کٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. سیب نہیں کٹا, انگلیاں کٹی ہے, وہ بھی بے دہانی میں دھیان رکھ کے نہیں. ادھر کسی نے کہا
نام پہ مردان حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور سے تو لوگوں نے ایسے پیار کیا کہ موت آنکھوں کے سامنے آتی ہے، موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم یہ کتابوں میں پڑھتے رہے، علماء سے سنتے رہے کہ کوئی نہ کوئی حضور کا عاشق اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ حضور کی ناموس ہوا، حضور کی ختم نبوت میں قربان ہوتا ہے۔ ہم کس سے پڑھتے رہے؟ ان کی یادیں، ان کے کردار پڑھتے رہے۔ ایک صدی گزری، ہم غازی علم الدین شہید کے بارے میں پڑھتے تھے، ہم علماء سے سنتے تھے، پھر یہ صدی آئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھا ہے۔ پھر اس قوم نے اپنی آنکھوں سے ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھا۔ ایک پولیس والا ہے، ایک کانسٹیبل ہے، کوئی تھانے دار نہیں، کوئی ڈی ایس پی نہیں، کوئی آئی جی نہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، ایک پولیس والا تھا، پر ناموس رسالت اور ختم نبوت میں پیرا دیا ہے۔ اللہ نے اس کی محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ دنیا نے ساری آئینیاں بند کر دی، دنیا نے اس کا نام لینا بند کر دیا، پر 60 لاکھ بندے نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے کہ کوئی جنازہ پڑھنے نہ آ جائے، ٹرانسپورٹ بند کر دی، کوئی آ نہ سکے۔ میں نے کہا وہ تمہارے حربے تھے، تم نے استعمال کیے، تم نے ہر کوشش کر لی، تم نے حربہ استعمال کر لیا، پر ہمارا قائد کہا کرتا تھا تم اپنا زور لگانا، اسلام اپنی پاور دکھا کے رہتا ہے، اسلام اپنی پاور دکھا کے رہتا ہے۔ 60 لاکھ بندے نے قادری کا جنازہ پڑھا لیاقت مار پہ۔ کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اور دوسری طرف صدر پاکستان ہے ممنون حسین، 7 بندوں نے جنازہ پڑھا ہے، 7 بندے جنازہ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف 60 لاکھ ہے لوگوں، ایک طرف 60 بندے ہیں، وہ مرتے کلندر ویل چیئر پہ بیٹھ کے بتا گیا ہے، اس قوم کو بتا گیا ہے کہ بڑے جنازے عہدوں سے نہیں ملا کرتے، بڑے جنازے مال و دولت سے نہیں ملتے، بڑے جنازے حکمرانیوں سے نہیں ملتے، بڑے جنازے محمد کی غلامی سے ملا کرتے ہیں۔ عہدے سے یہ بات نہیں ملتی، یہ بات مال و دولت سے یہ مقام نہیں ملتا، حکمرانیوں سے یہ مقام نہیں ملتا، یہ مقام ملتا اس وقت ہے جب غلامی رسول کا پٹا بندہ اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پہلے داغ بنتا ہے۔ اللہ اس وقت عزت
عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس وقت عزتیں دیتا ہے، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ حضور کا عشق اور حضور کی غلامی جب آ جائے پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، ممتاز حسین قادری، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ پھر موت سے بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ یہی ملک ممتاز حسین قادری ہے، جب شہادت کا وقت آیا، یارو ایک جانب سفید داڑھی والا باپ ہو، ایک جانب بھائی ہو، سامنے 4 سالہ معصوم بچہ، آخری ملاقات ہو، سامنے پھانسی کا پھندا ہو، ابھی وقت بھی رہتا اور وہ بندہ کہے جیلر سے جیلر لے چل پھانسی کے پھندے کی طرف، شہادت کی موت کی طرف لے جا۔ وہ کہے قادری صاحب ابھی چند لمحے باقی رہتے، چند گھڑیاں رہتی، باپ ساتھ ہے کوئی بات کر لو، بھائی ہے بیٹا اس کو پیار کر لو، چند لمحے رک جاؤ۔ قادری کہتا ہے جیلر کیا بات کرتا، اور جس کے لیے اپنی جان قربان کیے اور جس محمد پہ فدا ہونا چاہتا ہوں وہ محمد آنکھوں کے سامنے کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ نبی جس کے لیے قربان ہو آنکھوں کے سامنے کھڑا۔ حضور تو کرم فرماتے ہیں بندہ جب غلامی کا حق ادا کرے، حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے کام کرے، حضور عطا فرماتے ہیں۔ اور غازی المدین شہید جب پیر سیال ملنے گئے نا میاں والی جیل میں، تو آپ نے فرمائش کر دی غازی المدین شہید نے، کہا پیر صاحب قرآن پاک کی تلاوت تو کرے، قرآن تو سنائے۔ تو پیر صاحب جب پڑھنے لگے ایک جگہ پر کسی آیت پر کسی لفظ پر متشابہ لگا تو غازی المدین شہید توجہ دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے پیر صاحب یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح۔ پیر صاحب حیران ہوئے، کہنے لگے المدین ہم نے سنا تو ان پڑھ ہے، تو نے تو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھا، تو نازلہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، اب تو نے جیل میں قرآن کس سے پڑھا، تو میری غلطی نکال رہا ہے۔ المدین نے کہا پیر صاحب دنیا والوں نے قرآن مسجدوں میں جا کر پڑھا، دنیا والوں نے قرآن جا کر مدرسوں میں قاریوں کے سامنے پھٹوں پہ قرآن رکھ کے پڑھا ہے، مجھے تو مدینے والا اس جیل کی کوٹری میں خود قرآن پڑھا کے لے آئے۔ مقام کے لیے اور فضیلت کے لیے صرف علم کافی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، صرف علم کافی نہیں ہوتا۔ اگر علم کافی ہوتا تو ابو جہل کے پاس بھی بڑا علم تھا، علماء بیٹھے اپنے لوگوں کا سربراہ تھا، علم جاننے والا تھا، لیکن اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس کی نظروں کے سامنے محمد انگلی کا اشارہ کرتے ہیں کان تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں مانا، دیکھتا ہے کہ بے زبان پتھر ہے، محمد کے کہنے پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں مانا، لیکن دوسری طرف وہ حفصہ سے چلا ہوا ایک غلام ہے، کالی رنگت ہے، جس کے سینے پہ بھی پتھر کھا جاتا ہے، جسے گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، علم نہیں تھا، نہ کوری رنگت تھی، کالا رنگ تھا، پر دل میں اس کے مصطفیٰ تھا، دل میں حضور کی محبت تھی، پھر ایسا پسند آیا کہ حضور نے اپنا بنا لیا۔
بلال حبشی کو وہ مقام ملا ہے جو بڑے بڑے غوث اور کتب حاصل نہیں کر سکتے، وہ مقام ملا ہے۔ تو حضور کی غلامی نہ ہو اور حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈلے اور بندہ کہے جناب ہم نے تو فرض ادا کر دیا، ہم تو غریب ذمہ ہو گیا، 5 نمازیں پڑھ لیے کافی ہے، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے کافی ہے، ہم صاحب مال تھے ہم نے حج کر لیا ہے، ہو گئی بات، صاحب استطاعت ہے ہر سال ہم زکات دیتے ہیں، کام پورا ہو گیا۔ نانا نمازیں تو دن میں 5 وقت کی فرض ہے، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، پر ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت تمہاری ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ یہ تو ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جا سکتی، اس میں برادریاں نہیں دیکھی جاتی، دیکھا جاتا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کو دیکھا جاتا ہے، حضور کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر برادری دیکھنی ہوتی تو ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنی برادری کو دیکھتے، برادری کو کیا اپنے باپ کو دیکھے کہ ابو قحافہ نے آپ کے والد ابھی سلام نہیں لے کے آئے، کلمہ نہیں پڑھا حضور کا، لیکن آقا کے بارے میں ہلکا جملہ استعمال کیا، تو ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ابو بکر صدیق نے، اور والد منہ کے بل زمین پہ گرا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا ابو بکر میرے یار آبا فالتا ہوں کیا تو نے کام کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو میں نے باپ کے منہ پہ صرف تھپڑ مارا ہے، اللہ کے محبوب میرے باپ نے آپ کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے اللہ کی عزت کی قسم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کس کو روکو گے؟ کس کو روکو گے تم؟ میں نے کہا یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو کوئی دبا سکتا ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو کوئی دبا سکتا ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم نے اس مرد کلندر کو سنا ہے اور ہم اس کے لشکر میں اور اس کے کارواں میں شامل ہوئے ہیں جس نے اس قوم کے دلوں میں اس کے رسالت ماں کے وہ چراغ روشن کیے ہیں تو قیامت کی صبح تک کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ یا رسول اللہ میلاد منانے ہو رہے ہیں، میلاد کی جھنڈیاں لگا لینا، میلاد کی دیگیں پکا دینا یہ اور بات ہے، گیاری منا لینا یہ اور بات ہے، حسین کا ذکر کر لینا اور حسین کے نام کی نیاز دینا یہ اور کم ہوتا ہے، پر اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت
11वीं कर लेना बड़ा आसान है। सुनियो, इन लोगों ने तुम्हें बहुत लूटा है, इन बहरूपियों ने तुम्हें बहुत लूटा है। कभी मिलाद के नाम पे लूटा है, कभी 11वीं के नाम पे लूटा है, कभी हुसैन के जिक्र के नाम पे लूटा है। मैंने कहा इनसे लूटना बस कर दो और इनसे पूछ लो तुम्हारी इज्जतें ज्यादा है या आमना के लाल की इज्जत ज्यादा है। किसकी इज्जत ज्यादा है? हुजूर की नामूस की बारी आए और खत्म नबूवत की बारी आए और ये कहा जाए जी इस्लाम अमन की बात करता है। इस्लाम तो अमन का दर्श देता है। हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते कहते देखो जी पत्थर भी रास्ते में आ जाए, हुजूर ने कहा पत्थर हटा दो तो बड़े सवाब का काम है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, हम इस बात को मानते, पत्थर हटाने का भी बड़ा सवाब है। कोई मुफ्ती, कोई फिलासफर, कोई मुफक्कर टीवी चैनल पे बैठ के ये भाषण देता नजर आता है कि हुजूर काबे से मुखातिब हुए और काबे को मुखातिब होकर कहते हैं काबा तू बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, पर एक बंदा मोमिन की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। मैंने कहा ये बात भी हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। मैंने कहा पत्थर हटाना ये भी सवाब का काम, काबे से बंदा मोमिन की हुर्मत, इस बात को भी तस्लीम करते हैं, पर तूने आधा सबक पढ़ा है, आधा तूने नहीं पढ़ा। अगर तू अमीरुल मुजाहिदीन जैसे किसी मर्द कलंदर की सोबत में बैठता, तुझे ये हदीस भी वो दिखाता, अगर नबी के गुस्ताख इब्ने खतल काबे के पर्दे में छुप जाए, उसे काबे से निकाल कर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया जाता है। मक्का फतह हुआ, हर किसी को अमान मिल गई, हर किसी को छोड़ दिया गया, पर वो इब्ने खतल जो हुजूर का गुस्ताख था काबे के पर्दे में छुप गया, जहां पर किसी को मार नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इब्ने खतल काबे के पर्दे में छुपा है, हुक्म दिया से वहां से निकाल कर इसका सर कलम कर दिया जाए। क्यों? हुजूर के गुस्ताख की सिर्फ एक ही सजा है, मनसब्बा नबीजो, मनसब्बा नबीजो, मनसब्बा नबीजो, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। इस पे कोई दो राय नहीं है। कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई शेखुल हदीस, कोई मुफस्सर, कोई पीर, कोई सूफी इस बात को गलत नहीं कह सकता। सुबह क़यामत तक के लिए नबी के गुस्ताख की एक ही सजा है और वो सर तन से जुदा है। इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की गुलामी सबसे पहले है, इससे आगे कोई और बात नहीं हो सकती। इसीलिए तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अपनी नामूस को छोड़ो, नामूसे मुस्तफा की बात करो, नामूसे रिसालत की बात, खत्म नबूवत की बात करो। आज 4 साल का बच्चा उसे भी पूछ लो, वो भी यही कहेगा ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा उस मर्दे कलंदर ने अपने लिए नारा नहीं लगाया, उसने ज़ाते मुस्तफा के लिए नारा लगाया है। इसीलिए तो हम कहते हैं
کہ نہ کسی اور کو چاہو نہ کہیں اور دھیان گیا، نہ کسی اور کو چاہو نہ کہیں اور دھیان گیا، اپنے سرکار کی عزت پہ وہ قربان گیا، اور دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا، دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا، خاتم حسین رضوی کرتا ہوا یہ اعلان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا یا انسگام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اتنی تیرے جان نثار، اتنی تیرے پیروکار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم مانتے ہیں ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، اور ہمارے کارکنان جہاں بیٹھے ہیں اور سرپرست اعلیٰ بھی ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جو تحریک کی حمایت نہیں بھی کرتا ہم اس کا تب بھی احترام کرتے ہیں، تحریک کی کوئی حمایت کرے نہ کرے ہم احترام کرتے ہیں، عالم دین ہو کوئی بھی ہو نہیں بھی حمایت کرتا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، پر سن لو اور کان کھول کے سن لو، جو جس لہجے میں بات کرے گا ہم اسی لہجے میں اسے جواب بھی دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، لے جانا، لے جانا، وسنے جانا، لے جانا، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم مانتے ہیں، ہم پیروں کو مانتے ہیں، پر میلے کھیلوں والوں کو نہیں مانتے، ہم کتے دوڑانے والوں کتے لڑائی کرانے والوں کو نہیں مانتے، ہم میلوں کھیلوں کے اہتمام کرنے والوں کو نہیں مانتے۔ اس قوم نے دیکھا ہے اور کیسے منائے جاتے ہیں، اگر میلوں کھیلوں کے بجائے عرس دیکھنا ہے تو دیکھنا لاہور کی سرزمین پر جامع مسجد رحمت اللہ نبی کے خادم جی کے سائے میں آج لاکھوں لوگوں نے عرس منا کر بتا دیا ہے میلوں کھیلوں کے بغیر بھی عرس منائے جا سکتے ہیں، پر آگے بندہ خادم رضوی جیسا ہونا چاہیے۔ اب مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم نے پیر مانا ہے تو گولڈے کے تاجدار مہر علی شاہ کو مانا ہے۔ مانتے میر علی شاہ جیسوں کو پیر مانتے، کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے پیر مانا ہے، پیر محمود حسین عبادی کو پیر مانا ہے، اس لیے کہ صرف تسبیح نہیں کھینچی، صرف مصلی نہیں بچھائے، صرف اللہ کے ذکر نہیں کیے ہیں، تاجدار کائنات کی ناموس کی باری آئی ہے، سینہ تان کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
کی صبح تک خادم رضوی کا نام سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا. ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے، علماء سے سنتے تھے احمد رضا کسی شخصیت کا نام ہے. اس بریلی کے تاجدار نے احمد رضا نے عشق رسالت مآب کی وہ شمع جلائی ہے، اور نسبت مصطفیٰ کا جو احترام احمد رضا نے بتایا کہ حضور کی نسبت جس شخص میں ہو جائے وہ اپنی ذات سے بھی بلند ہو جاتی ہے. احمد رضا نے بتایا. آج تو نعت خان یہ شعر نہ پڑے نہ تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. میں نے کہا آج احمد رضا کچھ کھٹملوں کو چبھتا ہے، کچھ کھٹملوں کو چبھتا ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے تکلیف، ہوتی رہے، لیکن یہ قوم جانتی ہے کہ نبی کی غلامی کا حق کس نے ادا کیا ہے. ادا نہیں ہو سکتا پر کام کس نے کیا. میں اس احمد رضا کی بات کر رہا ہوں جب حضور کے روضے پہ حاضر ہونے لگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ننگے پاؤں چل رہا ہے، اور پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے. احمد رضا کانٹا احمد رضا کے پاؤں میں چبھتا ہے. احمد رضا بیٹھتے کانٹے کو نکالا، چوما سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا. پھر احمد رضا نے شعر کہا، کہتا اے خار صحرائے نبی، اے نبی کے شہر کے کانٹے، اے خار صحرائے نبی، اور پاؤں سے کیا رشتہ تیرا، آپ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اور مدینے کے کانٹے، تیرا مقام احمد رضا کا پاؤں نہیں ہے، تیرا مقام تو احمد رضا کا دل ہے. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. اس شعر پہ کبھی غور کیا؟ کروں تیرے نام پہ جا فدا. ابھی حضور کے ذات کی بات نہیں کر رہا ہے احمد رضا، ابھی تو صرف نام محمد کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تیرا نام ہی ہمیں اتنا پیار، تیرا نام ہی ہمیں اتنا عزیز ہے کہ اس نام پر دونوں جہاں قربان ہو گئے. اس شخصیت کا نام احمد رضا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اس لیے ہم احمد رضا کے گن گاتے اور قیامت تک احمد رضا کے گن گاتے جاتے رہیں گے. آج ہم اصحاب پیغمبر کو جو احترام دیتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے. آل بیت سے پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور میں ایک نقطہ عرض کر دوں، ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا، حضور کی وجہ سے مانا ہے. اس بات کو اپنے پلے باندھے. ہم نے علی کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے. حضور کی وجہ سے علی کو مانا ہے. فاطمہ حسن حسین کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ کی یہ تک جس کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے.
زمانہ ہے. آج کل تو بعض لوگ کچھ نعت خوان ہم کہتے ہیں ذرا اس کا بھی خیال کرو کس ٹون پہ جا رہا ہے. شعر کیا پڑھتے ہیں بعض اللہ ایسے بتاتے ہیں جیسے حضور کسی کے محتاج. حضور کسی کے محتاج ہے. کہتے ہیں حضور فلاں کے لنگر پہ پلتے رہے. بعض اللہ حضور فلاں کے لنگر پہ پلتے رہے. میں نے کہا حیا کر, اور جس کے در سے ساری کائنات کو ملتا رہا اس کی بات کرتا ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان کے در سے ملا. جس کو جو ملا حضور کے در سے ملا ہے. اور کیوں نہ ملے؟ آقا کہتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم. اللہ مجھے عطا کرتا ہے, میں محمد آگے تقسیم کرتا. اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اب اللہ نے کیا کیا حضور کو عطا کیا کیا نہیں کیا. میں نے کہا تو کتاب قلم لے لے لکھنا شروع کر دے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انا آتیناک الکوثر, محبوب تجھے ہم نے کوثر عطا کر دیا ہے. ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا ہے. کوثر تیرے حوالے کر دیا ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا شاید حوض, یہ کوثر جو ہے یہ حوض کوثر کا نام ہے, حوض ہے. تو صحابہ چلے گئے حضرت عبداللہ اپنے عباس کے پاس, کہنے لگے اے صحابی رسول, حضور سے ڈائریکٹ پڑھنے والے, اے مفسر قرآن, بتا یہ جو کوثر ہے اس کا معنی کیا ہے. اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر, محمد کو کوثر دیا, اس کا معنی کیا ہے. آپ نے کہا انا جمیع نیک اللہ داخل فی الکوثر, اللہ نے کائنات کی ساری خوبیاں سارے کمالات اس کوثر میں رکھے ہیں اور کوثر محمد کے حوالے کر دیا ہے. کائنات میں جو جو چیز نعمت ہے نا اور جو جو کمالات ہیں اللہ نے کوثر میں رکھے اور کوثر مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. محبوب جو منگتا جو سائل تیری بارگاہ میں آ جائے اسے دے. تیری بارگاہ میں لا نہیں ہونا چاہیے. تیری بارگاہ میں لا نہ ہو, اگر مگر بھی نہ ہو. جو آئے جس وقت جو مانگے محبوب کو نے عطا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا نا مانگے گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے حضور لا نہیں کہتے, نہ نہیں کرتے, حضور انکار نہیں کرتے, اگر بگر نہیں کرتے. میں نے کہا حضور تیری ہر بات کو سنے. تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو تیرے دلوں سے بھی واقف ہے. آقا کی حدیث مبارکہ ہے نا, حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں, میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں, یہ نقطے کی طرف جا رہا ہے. حضور کہتے ہیں میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں, میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں. اب رکوع تو نظر آ جاتا ہے, خشوع بھی نظر آتا ہے. خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے. چاند, آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, سائنسدان چاند تک پہنچ چکا ہے. ڈبو بھی جس کا معترف ہے, چاند تک پہنچ چکا ہے سائنسدان. ایک بندہ مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو, ایک بٹن کی دوری پہ ہے, ایک بٹن پریس کیا اپنے بھائی کی اپنے عزیز کی آواز بھی سنتا ہے, اس کی تصویر بھی سنتا ہے, دیکھتا ہے. ایسا ہی ویڈیو کال کے ذریعے ایک بٹن پریس کیا جاتا ہے, آواز بھی آ گئی, تصویر بھی آ گئی. بڑی ترقی ہو گئی, سائنس نے بڑی ترقی کر لی. سائنسدان زمین کی تہوں میں سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے, بڑی ترقی ہو گئی, پر سائنس آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جو بندے کے دل کے حال کو معلوم کر لے. 14 صدیاں پہلے تیرا نبی کہتا ہے اے میرے امتی میں تیرے رکوع کو بھی جانتا ہوں, میں تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
میں تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. اور علماء سے سنتے رہے کہ حضور سے محبت کی جائے, آقا سے درود و سلام پڑھا جائے. نبی رحمت خود سنتے ہیں, سن کر جواب بھی دیتے ہیں. حضور کہتے ہیں جو پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. جو درخت مجھ سے پیار کرتا ہے میں اس درخت کو بھی جانتا ہوں. امتی اگر نبی پتھروں کا جاننے والا, اگر نبی تیرے درود و سلام کو سنتا, تو جھولی پھیلاتا ہے نبی تب بھی تیری جھولی کو بڑھتا. مجھے بتا جب نبوت سے رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, مدینے والا اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا یا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ اچھا یہ فیصلہ تو آپ نے اب گھر جا کے کرنا ہے, گھر میں جا کے کرنا ہے یار, کہ جو نظریہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے مرز وجود میں آئے, جو ملک پاکستان ادھر ختم نبوت کے آئین پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا؟ ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ قبر میں جانا ہے, ہر کسی نے جانا ہے, موت کا وقت مقرر ہے. یہی باپ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آج چلتا ہوا نظر آتا. ایک دن اس نے بھی چلے جانا ہے, بیٹے نے بھی جانا ہے, عزیز و اقربا نے چلے جانا ہے. یہی بیٹا باپ کو کندھوں پر رکھ کر, عزیز و اقارب کندھوں پر لے کے جا کر قبرستان میں اس 2 گز کی زمین میں من و مٹی کے نیچے دبا کر آ جائیں گے. بتاؤ اس قبر میں, اس کالی کوٹھری میں پھر کس نے آنا؟ پھر ماں باپ نے قبر میں نہیں آنا, پھر محلے کے کونسلر نے قبر میں نہیں آنا, کسی MLA نے قبر میں نہیں آنا. قبر میں آنا ہے تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ نے آنا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. قبر میں تو حضور نے آنا ہے. اور قبلہ امیر المجاہدین یہ کہا کرتے تھے کہ کہہ دیا کرو ہم برادریوں کو نہیں دیکھتے, ہم ذات مصطفیٰ کو دیکھتے. آپ فرمایا کرتے تھے اگر ایسی بات ہو تو باپ کو کہہ دو تو ابا ضرور ہے, باپ ضرور ہے, کلمہ محمد کا پڑھا. چچا تو چچا ضرور ہے, کلمہ محمد کا پڑھا. مامو تو مامو ضرور ہے, کلمہ محمد کا پڑھا. قبر میں تو نے نہیں آنا, قبر میں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ نے آنا ہے. جواب حضور کی بارگاہ میں ہوگا. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو ہوگا حشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم سوئے حشر چلے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ رواں رہا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا سر ہے, ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناطے, گر ملاقات ہوگی شاعر دربار کے ساتھ. حضور سے محبت اس انداز سے کرو نا, آنکھیں بند ہونے کی دیر ہو, چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہو, چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہو. اور آپ سنایا کرتے تھے واقعہ حضرت زیاد بن سکن کا, میدان احد میں جو حضور کے صحابی لڑے بڑی بہادری کے ساتھ, حضرت زیاد بن سکن, اور جب زخمی ہو کے زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ گرے نا, آقا کو پتہ چل گیا کہ میرے غلام کی آخری ساتھ تھی, آخری گھڑیاں ہیں. تو حضور نے حکم دیا میرے اس غلام کو میری بارگاہ میں لے آؤ. صحابہ حضرت زیاد بن سکن کو اٹھا کر لائے حضور کی بارگاہ میں. حضرت زیاد بن سکن کا منہ چہرہ حضور کے پاس ہے اور آنکھیں حضور کی طرف ہے.
اس سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان نکل رہی ہو، میری آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے اور آپ کی آنکھیں مجھے دیکھے۔ حضور اس سے بڑی اور خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان نکل رہی ہو، آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میری نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام۔ تو حضور سے وفا کرنی ہے، آقا سے وفا۔ یہ قبر میں سوال ہونے، قبر میں سوال ہوگا نا، فرشتے پوچھیں گے ہاں بتا تیرا رب کون ہے؟ مطلب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ ہو جائے گا نا سوال۔ اللہ کے بارے میں بھی بتا دیا، اسلام دین کے بارے میں بھی بتا دیا۔ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تیرا نظریہ کیا تھا؟ تیرا عقیدہ کیا تھا؟ جب میرے محبوب کی ناموس پر حملہ ہو رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا، بتا اس وقت تو اپنے گھر کی سڑک پکی کرا رہا تھا، گھر کے میٹر لگوا رہا تھا، تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھتیجے کے لیے کسی MBA بننے کی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو اپنے گھر کو روشن کر رہا تھا، تجھے قبر کی روشنی کی کوئی فکر نہیں تھی؟ تو میرے محبوب کی ناموس کے غداروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے اس وقت؟ اور کوئی کہے نا جناب یہ تو مولویوں کی باتیں، سیاسی باتیں، الحمدللہ ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ قدر نبی دا ایک ہی جانا، قدر نبی دا ایک ہی جانا، قدر نبی دا ایک ہی جانا، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور دیکھو نا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے محشر کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء مع من احب، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ۔ مولا تیرا شکر ہے ہم نے اپنا سیاسی لیڈر خادم حسین رضوی کو مانا ہے، ہم نے سیاسی لیڈر خادم رضوی کو مانا ہے، روحانی لیڈر بھی خادم رضوی کو مانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا حشر کے دن خادم رضوی آگے آگے ہو، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اگر تو جب ہے اپنے لیڈر کے بارے میں دعا کرو، ہم دعا کر رہے ہیں مولا خادم رضوی کا ساتھ دنیا میں بھی دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے لوگوں نے پرواہ نہیں کی ہے، حج کڑیاں بھی لگوائی ہے، جیلیں بھی کاٹی ہے، فوج حدود کے پرچے بھی کٹوائے ہیں، پر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ مقصد اپنی ذات نہیں ہے، مقصد ذات مصطفیٰ کی بات ہے، حضور کی ذات کی بات ہے۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خادم رضوی کا ساتھ ہو۔ اب اگر کوئی اور ہے نا اپنے لیڈر کے بارے میں دعا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی دعا کر لے، وہ بھی دعا کر کے دیکھ لے، بلکہ گھر جائے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں گھر جا کر آج اس پروگرام کے بعد بیٹھنا ہے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بٹھانا ہے اور بٹھا کر کہنا ساری زندگی جن کے نام لیتے رہے، جن کے لیے مال بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، روپے بھی لگایا،
اور نے یار اب دعا کرے زندگی تو ختم ہونے والی چیز ہے، اس میں چلا جانا ہے، فنا ہو جانا ہے کسی میں، تو جس کے لیے مال و دولت لگا، جان بھی لگائی ہے، چلو دعا تو کرے کہ حشر میں ہمارا ان کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ دعا کرو تو ٹھیک ہے، اگر دعا نہ مانگ سکو تو پھر یہ ضرور سوچ لینا حق اور سچ خاتم رضوی کا نام ہے، حق اور سچ خاتم رضوی کا نام ہے۔ دیکھو نا مزہ تو تب ہی ہے کہ دنیا میں بھی محبت کرے پھر آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے، قبر و حشر میں بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے کچھ نہیں دینا، اگر جو کچھ بھی ملے گا تو گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو منظم کریں، مضبوط کریں، کسی پروپیگنڈے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا موقف ہوگا، جو بھی جماعت کا موقف ہے، وہ مرکز کی جانب سے جاری ہوگا۔ آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سیالکوٹ کے واقعے کو لے کر، ہمارا مرکز اس بات کی نفی کر چکا ہے اور بیان دے چکا ہے کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی بھی نعرہ لگا کے سامنے آ جائے، میں نے کہا اگر یہ پیمانہ تم نے رکھنا ہے کہ یہ دہشت گردی آ گئی ہے تو سیالکوٹ میں جو 2 بچوں کو زندہ جلا دیا گیا اس واقعے میں کون ملوث ہے؟ آپ سے قرآن لوگوں کو شہید کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، 2 ڈاکوؤں کو زندہ مار دیا گیا، کراچی میں پوری فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس پروپیگنڈے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نظام موجود ہے اور مرکز کہتا ہے کہ ادارے تحقیق کرے، جو بھی سزا نکلے، جو بھی مجرم نکلے انہیں سزا دی جائے۔ ہم تو ہمارا جو ملک ہے قانون کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، پھر لوگوں کو انصاف ملے، عمر جیسا دور واپس آ جائے جو کہتا ہے اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے پوچھ ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں اسلامی نظام آئے، یہ سود کی لعنت ختم ہو جائے، ماں بیٹی کو احترام ملے۔ اس قوم نے ریاست مدینہ کے نام پر دھوکہ بھی بڑا کھایا، بڑی معذرت کے ساتھ دھوکہ بھی بڑا کھایا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، کانوں سے سنتے ہوئے کہ دعوے دار تھا، نعرہ لگاتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، 126 دن ماں بہنوں بیٹیوں کے مجرے کراتا رہا۔ یہ کون سا ریاست مدینہ ہے؟ یہ کون سے اسلام کی بات ہے؟ مسلمانوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو دشمن کی بیٹی کا ننگا سر بھی نہیں دے سکتا؟ تو اپنی امت کی بیٹیاں 126 دن ناچے، ہم کہتے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ نہیں آتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ماں بہنوں بیٹیوں کو نہیں نچایا جاتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے یا عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیاً، من سب نبیاً، نہ ہار دیے نہ پار دیے، بس گل ساری، بس گل ساری، بس گل ساری، بس گل ساری، آستانہ علیہ آوان شریف، آستانہ علیہ آوان شریف، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس آخری میرا جملہ ہے اور وہ بھی قبلہ امیر المجاہدین کا، کیا آپ نے فرمایا کہ حضور کے بارے میں کوئی اگر مگر نہیں، حضور کے بارے میں کوئی اگر مگر نہیں، اور حضور سے پیار کرنا ہے تو اندھے واہ پیار کرنا ہے، حضور کے بارے میں کوئی اگر مگر، اور اگر کوئی خشک صوفی 2 نمبر صوفی
اگر بات کہنا کہ یار کیا بات کر رہے ہو، میں نے کہا جب اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے تو اپنے سامنے بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے سامنے بھی بیٹھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی غریب سامنے بیٹھ جائے بڑی مجلس میں اسے ٹکا بھی دیتے۔ میں نے کہا امن تو تمہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا، حضور کی دفعہ تم امن کی بات کرتے ہو، حضور کے بارے میں کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتی، اپنی ذات کے بارے میں برداشت کیا جا سکتا ہے، گنبد خضرا کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حضور سے پیار کرنا ہے تو نبھا کرنا ہے، اور کس طرح کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کر کے دیکھ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔